آج میں آپ کو ایسے 3 اعمال بتاؤں گا کہ جن کو کرنے سے آپ لیلۃ القدر کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ کون سی شب ہے، یہ کب ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور قرآن کے اندر اس کا کیا حوالہ ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سے جو پچھلی امتیں تھیں ان کی تو زندگیاں بہت لمبی تھیں، ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، تو وہ تو اعمال کرنے میں ہم سے بہت آگے ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک صورت ہے جو نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000، دیکھیں ادھر آپ اس رات کی عبادت کریں اور اس طرف آپ 1000 مہینے مطلب 83 سال سے اوپر عبادت کریں، تو اس ایک رات کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا رات ہے! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے پاس نہ تو رمضان تھا اور نہ یہ رات تھی۔ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو وہ 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ مطلب اتنا فضیلت والا عمل ہے یہ والا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ برکت والی رات ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ کو اس کے اندر کرنے والے 3 ایسے اعمال بتاؤں گا جو آسان بھی ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہیں اور سے لے کے آؤں گا، ہم روٹین میں وہ کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ کو وہ 3 اعمال آپ سے میں شیئر کروں گا، آپ ان کو کیجئے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ضرور لیلۃ القدر کو پا لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیلۃ القدر ہے کب، یہ کب ہے لیلۃ القدر۔ دیکھیں لیلۃ القدر جس دن تھی اس کا بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، لیکن کیا دیکھا سامنے کہ 2 صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ بنا جس کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، ان کی یہ گفتگو لڑائی میں بدل گئی، جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو پھر امت کو نہیں بتایا اس کے بارے میں کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فضل ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کی دلیل، جس کا حوالہ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے کہ جی یہ اتنی شان والی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کا بتا دیا جاتا کہ جی یہ رمضان کے فلاں رات جو ہے اس وقت لیلۃ القدر ہے، تب بھی اگر لوگ آپس میں جھگڑتے، تب بھی اگر لوگ زنا کرتے، تب بھی اگر لوگ گناہ کرتے، جھوٹ بولتے یا کچھ بھی اس طرح کا جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، شرک کرتے، ٹھیک ہے، والدین سے برا حسن سلوک کرتے، تو میرے دوستو اللہ رب العزت کا نقد عذاب زمین پر آنا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو۔ اب آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہی آخری عشرہ سٹارٹ ہو جائے، پہلی رات ہے 21ویں شب، اور دوسری 23ویں شب، اور تیسری 25ویں شب، چوتھی 27ویں شب، اور آخری 29ویں شب۔ ان 5 راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، اس رات میں اگر کوئی بندہ 1 گھنٹے کی تلاوت کرتا ہے، 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو 90 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، 950 سال،
اس دنیا میں وہ پھرے، تو بات تو سوچنے والی ہے کہ ہماری آج کل کی عمریں 60 سال 70 سال 80 سال ہے، ہم تو ان کے مقام کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا خاص انعام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان رمضان المبارک ہے، اور اس کے اندر یہ خوبصورت رات بھی ہے، تو ہمیں اس کو ضرور پانا چاہیے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کے آگے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو ابھی جو ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس رات میں ہمیں کون سے 3 اعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیں 3 اعمال بہت ہی آسان ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن کی جتنا ہو سکتا ہے آپ تلاوت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یہ صرف دعا اپنے لیے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے بس اللہ سے مانگ لیں، نہیں، دعا اللہ رب العزت سے دعا کرنا یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت خاص عبادت ہے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام آپ نے جو بڑی شان والا ہے وہ ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام اللیل کیا کرتے تھے تو وہ الحمد شریف کے بعد سورۃ البقرہ شروع کر دیتے تھے، سورۃ النساء شروع کر دیتے تھے، سورۃ آل عمران دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اتنا مطلب وہ لمبا قیام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہ رکوع میں جاتے تھے پھر اسی طرح جتنا مطلب انہوں نے سورۃ البقرہ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں رہتے تھے، پھر اسی طرح جس طرح ہی مطلب وہ قیام میں کھڑے ہوئے اتنی دیر ہی وہ سجدے میں۔ دیکھیں جب ہم قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم اکیلے اللہ رب العزت سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے رو سکتے ہیں، اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ تو بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ قیام اللیل اگر آپ کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، اس کے اندر دعا بھی آ گئی۔ جو میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے ہیں کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے قیام اللیل کرنا ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر قیام اللیل، ٹھیک ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میں پاکی بیان کرتا ہوں اس پاک رب کی، اس بلند رب کی، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو تب ہم اللہ رب العزت سے سجدے میں دعائیں کریں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے، کون ہے وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت سے کچھ نہیں چاہیے؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو اور اس کو رب سے کوئی کام نہ ہو، کوئی بھی نہیں ایسا ہے۔ اور اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے جہنم کی نجات کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس آگ سے بچا جس کا تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں کریں۔ تو میرے دوستو اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے والدین کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے پاس نہیں ہیں، آپ کسی جاب میں مصروف ہیں، آپ کسی بزنس میں مصروف ہیں، آپ نہیں رہ رہے گھر، تو اپنے والدین کو خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، ٹھیک ہے۔ آج میں نے آپ کو یہ 2-3 عمل بتائے، 3 عمل بتائے ہیں اور ان کو ایک عمل کے اندر بند کر دیا ہے۔ آپ اس کو لازمی کریں، اس کو کرنا نہیں بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔